السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے پرندے تو بہت دیکھے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سانپوں کے شوقین پرندے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس پرندے کا نام سیکرٹری پرندہ ہے۔ اس کا منہ عقاب جیسا، ٹانگیں بغلے جیسی، جسم تقریباً 5 کلو وزنی اور قد انسانی بچے جتنا 4 فٹ اور کچھ انچ۔ یہ پرندہ سوڈان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان گھاس اور بوٹیوں کے گرم میدانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس پرندے کی پہچان کی ایک خاص وجہ اس کی من پسند خوراک سانپ اور کوبرا ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چھپکلیوں، مینڈک، کیڑے، بھیڑ، چوہے اور خرگوش کے بچے بھی کھا جاتا ہے۔ یہ پرندہ اپنی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے زمین پر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اپنا زیادہ تر وقت یہاں گزارتا ہے اور یہ زمین پر چلنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل اڑ نہیں سکتا۔ یہ پرندہ شکار کے لیے اپنے پنجوں کا استعمال کرتا ہے۔ سانپ کے ساتھ سامنا ہوتے ہی یہ اپنے پر لمبے کر کے پھیلا لیتا ہے اور سر کو اٹھا کر اپنے سر کا کالے پروں کا تاج اٹھا لیتا ہے۔ سانپ چونکہ کمزور نظر رکھتے ہیں اور دشمن کی حرارت محسوس کر کے اس کی جسامت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے یہ پرندہ سانپ کو ڈرانے میں کامیاب رہتا ہے۔ اس کی نظر سانپ کے سر پر جمی رہتی ہے اور موقع پاتے ہی یہ سانپ کے سر پر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ سانپ اس پر جوابی کارروائی بمشکل ہی کر سکتا ہے کیونکہ سانپ کی رفتار اس کے مقابلے میں کم ہے، اور اگر کر بھی لے تو اس کے پھیلے ہوئے خشک پر ہی اس کے منہ میں آئیں گے اور اس کی خشک ٹانگیں اور ان پر چڑھی ہوئی جلد پر سانپ کا منہ نہیں پڑ سکتا۔ حالانکہ یہ پرندہ سانپ کے زہر سے مر سکتا ہے۔ اس پرندے کے پنجہ مارنے کی رفتار آپ کی پلک جھپکنے سے بھی تیز، یعنی 10 سے 15 سیکنڈ ہوتی ہے، اور پنجے میں طاقت اتنی کہ اس کے جسم سے بھی 3 گنا زیادہ، یعنی 20 کلو ہوتی ہے۔ یعنی جیسے سانپ کے سر پر 20 کلو کا پتھر مار دیا ہو۔ یہ اپنے شکار کو مارنے کے بعد مکمل طور پر نگل جاتا ہے۔ اس کا نام بھی دلچسپ ہے اور اس کے پیچھے کئی کہانیاں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ 18ویں صدی کے شروع میں چونکہ کلرک اور سیکرٹری پرندوں کے کھمب سیاہی میں استعمال کر کے ان سے لکھا کرتے تھے اور اس پرندے کے سر کے کھمب بھی پھیلے ہوئے اسی طرح لگتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا نام پڑا۔ ایک اور کہانی یہ ہے کہ اس کا نام سوڈان کی قومی زبان عربی سے لفظ صقر الطیر سے نکالا گیا ہے، جس کا مطلب ہے صحرائی عقاب۔ بہرحال جیسا اس کا نام ہے اسی لحاظ سے یہ پرندہ بھی ہے، یعنی اس کے عمل تولید کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ البتہ یہ ضروری معلومات موجود ہیں کہ یہ گھاس کے میدانوں میں موجود ببول کے درخت پر سوکھی ٹہنیاں ڈال کے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں اور سال میں 2 سے 3 انڈے دیتے ہیں۔ مادہ سبز اور نیلے رنگ کے انڈے 2 سے 3 دن کے وقفے سے ایک ایک کر کے دیتی ہے۔ نر بھی انڈے سینکنے میں مدد کرتا ہے، لیکن اس کا زیادہ تر کام شکار کرنا ہوتا ہے۔ تقریباً 50 دن میں انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں جنہیں نر اور مادہ دونوں کھلاتے ہیں۔ بعض اوقات خوراک کافی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر 1 یا 2 بچے مر جاتے ہیں اور زیادہ تر مرنے کے چانس سب سے چھوٹے بچے کے ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ سوڈان کی خاص پہچان ہے۔ وہاں اس کی تصویروں کے ڈاک ٹکٹ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ صدارتی جھنڈے اور صدارتی مہر پر بھی اس پرندے کا لوگو موجود ہے۔ یہ پرندہ زہریلے سانپوں سے مقابلہ کرتا ہے جو اس ملک کے لیے دشمن سے مقابلہ کرنے کے مشابہ ہے۔ یہ پرندے ایسی گھاس کے آس پاس رہنا پسند کرتے ہیں جو 2 فٹ سے زیادہ اونچی نہ ہو، کیونکہ وہاں یہ اپنا شکار آسانی سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ زمین پر چل کر ہی گزارتے ہیں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور دن میں 35 کلومیٹر تک 120 قدم فی منٹ کی رفتار سے چلتے رہتے ہیں۔ یہ بہت اونچی اڑان بھر سکتے ہیں اور اکثر اپنے مسکن کے اوپر دن کے وقت کھلی فضا میں اڑتے ہیں تاکہ گرمی سے بچ کر ٹھنڈی ہوا کے مزے لیں۔ شکار کا وقت عموماً سپہر سے شام تک رہتا ہے اور شام کے بعد
یہ اٹھ کر اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر یہ رات گزارتے ہیں۔ انسانوں کا گھاس کے میدانوں کو جلا جلا کر گھریلو مویشیوں کی جگہ بنانے اور سڑکیں تعمیر کرنے کی وجہ سے ان پرندوں کا شکار ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی نسل ٹھیک طرح سے بڑھا نہیں پا رہے اور ان کی نسل ڈرامائی انداز میں کم ہوئی ہے، جس پر بین الاقوامی جانوروں کی تنظیموں نے اسے معدومیت کے خطرے میں شمار کر کے گورنمنٹ کو آگاہ کیا ہے اور گورنمنٹ ان کی نسل کی حفاظت کے لیے حرکت میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ کئی مقامی قبیلے اس کے جسم کی چربی کو ابال کر گھریلو مرغیوں کو کھلاتے ہیں، اس کے انڈے استعمال کرتے ہیں اور اس کے پروں کو جلا کر اس سے بیماریوں سے بچاؤ کے لیے دھونی لیتے ہیں۔ اس کا بھی ان کی نسل کم ہونے پر بڑا اثر پڑا ہے۔ قدرتی ایکو سسٹم میں ایسے جانوروں کا بقا بہت ضروری ہے جو زہریلے جانوروں کو کھا کر ان کی آبادی میں تناسب رکھیں، جس سے انسانی نسل محفوظ رہے۔ ناظرین، سیکرٹری پرندوں پر کوئی بھی جانور عام طور پر حملہ کرنا کی ہمت نہیں کرتا، البتہ ان کے بچے مقامی کووں، الو اور عقاب کا شکار ضرور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس منفرد سیکرٹری پرندے کے متعلق۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کو اچھا لگا ہو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔